بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسول الله كاتبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وأهل بيت سيدنا محمد وبارك وسلم. والصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق لم یزل ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور رب ذوالجلال ہم سب کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے، رب ذوالجلال ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، رب ذوالجلال کی فضل اور توفیق سے ایک مرتبہ پھر رب ذوالجلال کے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جس طرح کے حساب کا جمعہ میں عرض کر رہا تھا اور تقریر چل رہی تھی شان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ باقی بھی جتنے بھی اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ان کو شانیں اور رفعتیں عطا فرمائی ہیں، اور پھر ان کے جو تصرفات ہیں، ان کی کرامات کے اعتبار سے اور اس کے حوالے سے اہل سنت کا یہ موقف ہے اور یہ نظریہ ہے کہ مطلقاً کرامات حق ہیں اور مطلقاً کرامتوں کا انکار کرنا یہ کفر ہے، مطلقاً کرامتوں کا انکار کرنا یہ کفر ہے، کیونکہ کرامتیں قرآن پاک میں بھی موجود ہیں۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر، کہیں پر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی کرامت موجود ہے، اور کہیں پر حضرت سلمان علیہ السلام کے اس صحابی حضرت عاصم بن برقیہ کی کرامت موجود ہے۔ تو کرامت کا سرے سے ہی انکار نہیں کیا جا سکتا، کرامت کا مطلقاً انکار علماء فرماتے ہیں کہ یہ کفر ہے۔ ہاں البتہ جو باقی کرامات ہیں ان کا کوئی متواتر ثابت ہیں، کوئی مشہور ثابت ہیں، بہرحال ان کا انکار کرنے والا کافر تو نہیں ہوتا، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ ہر مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ رب ذوالجلال نے جب جس بندے کو اپنا برگزیدہ بندہ بنایا ہے تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے کہ رب ذوالجلال اس کو بہت سی
سی شانیں اور طاقتیں اور قدرتیں عطا فرما دیتا ہے جو عام بندے کے بس کے اندر نہیں ہوتی۔ جو تصرف عام بندہ نہیں کر سکتا وہ تصرف وہ بندہ خاص کرتا ہے جس کو رب ذوالجلال نے وہ قدرت عطا فرمائی ہوتی ہے، وہ طاقت عطا فرمائی ہوتی ہے۔ اب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک گروہ تو وہ ہے کہ جو سرے سے ہی ان کے خلاف چلتا آ رہا ہے۔ یہ تو 1.5 سال کی بات ہے کہ جب سے یہ نیا فتنہ آیا وہابیت والا، اور انہوں نے آ کر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولایت ہے اس کو مشکوک بنانا شروع کر دیا، یا پھر اس کے علاوہ باقی بھی جتنے بھی اولیاء ہیں ان کے تصرفات کو مشکوک بنانے کی کوشش کی۔ لیکن ایک گروہ وہ روز اول سے حضور علیہ السلام کے زمانے کے بعد جب سے وہ پیدا ہوا وہ گروہ، اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وجود دنیا کے اندر ہوا، آپ جب دنیا کے اندر موجود ہوئے اور آپ کا وصال ہوا، اور وصال سے پہلے بھی ایک گروہ وہ بھی ہے کہ جو آپ کی سیادت کو بھی نہیں مانتا، آپ کے سید ہونے کو بھی نہیں مانتا، روافض کا گروہ۔ کیوں نہیں مانتا؟ کیونکہ روافض کے نزدیک، رافضی کے نزدیک سید وہ ہوتا ہے کہ جو سنی نہ ہو۔ روافض کے نزدیک سید وہ ہوتا ہے کہ جو ان کے اپنے اصولوں کے تحت ہو۔ تو اس حوالے سے ایک سوال کیا حضرت سیدنا احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ پورا سوال موجود ہے 26ویں جلد کے اندر۔ یہی پاکستان سے گجرانوالہ سے ایک سوال گیا۔ سوال یہ کیا کہ لکھنے والے نے کہا کہ ہمارے ہاں کچھ رافضی رہتے ہیں اور جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید نہیں ہے، حالانکہ یہ تو بات ہر بندہ جانتا ہے۔ جو دوسرا گروہ ہے جو آپ کی شانوں کو نہیں مانتا وہ آپ کو سید مانتا ہے، آپ کی سیادت پر وہ بات نہیں کرتا، بس صرف کہتا ہے کہ وہ مشکل کشائی نہیں کر سکتے۔ ہم ان کا بھی رد کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ان کو جب طاقت عطا فرمائی ہے، تم کون ہوتے ہو اس کا انکار کرنے والے؟ لیکن ایک گروہ اب ان چیزوں کو کوئی بیان ہی نہیں کرتا۔ جب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا جاتا ہے، ان کی شان کو بیان کیا جاتا ہے، یقیناً ہر بندہ اپنی وسعت کے مطابق بیان کرتا ہے۔ آپ کی شانوں کو بیان کرنا یا آپ کے جو مخالفین ہیں ان کا رد کرنا، لیکن اس چیز کو کسی نے بھی بیان نہیں کیا ہوگا۔ لیکن ہمارے علماء نے شروع سے ہی یہ بیان کرتے آئے ہیں۔ اب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ حضور احمد رضا فاضل بریلوی حضور اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا۔ یہی پاکستان سے سوال ہوا کہ ہمارے ہاں کچھ رافضی رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور سیدنا داتا علی اجوید حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ سید نہیں تھے، اور نہ ہی وہ حضرت حسن مصنع کی اولاد میں سے ہیں۔ تو حضور اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف سادات نہیں بلکہ سادات میں سے اجل ہیں، تمام سے افضل ہیں، اپنے ماں باپ کے جو سادات ہیں، کیونکہ وہ حسنی بھی ہیں، حسینی سید بھی ہیں۔ اور فرمایا کہ ان کی سیادت یہ متواتر ہے۔ باقی فرمایا کہ رہا یہ روافض کا معاملہ، فرمایا کہ رافضی کبھی بھی کسی کو سید نہیں مانتا، ہاں سید اس کو مانتا ہے جو ان کے اپنے نظریے کے مطابق ہو، سید اس کو مانتا ہے جو ان کا اپنا ان والا عقیدہ اپنا لے۔ تو فرمایا کہ ایک بندہ کل توبہ کر کے ان کے اندر آ جائے، ان والا مسلک اپنا لے اور اپنے آپ کو رافضی کہنا شروع کر دے، فرمایا کہ ذات کا میراثی بھی ہو تو اس کو بھی یہ میر کہتے ہیں، ذات کا ذلیل قوم بھی ہو اس کو بھی سید بنا دیتے ہیں۔ لیکن جس کی سیادت متواتر خبر سے ثابت ہو اور پورا زمانہ حضرت غوث اعظم سے لے کر آج تک جن کی سیادت کو مانتا ہو، جن کے سید ہونے کو مانتا ہو، فرمایا کہ یہ ان کی سیادت کو نہیں مانتے، لیکن ماننے پہ آئے تو ایک مسلی کی سیادت کو بھی مان لیتے ہیں۔ تو اب یہ ظلم ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو ان کے اعتقادات ہیں،
جو ان کی بےغیرتیاں ہیں دین کے معاملے میں، حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں یہاں پر درس و تدریس کے ساتھ ان کا انکشاف کیا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ کیسا غلط عقیدہ رکھتے ہیں رب ذوالجلال کے بارے میں، کیسا غلط عقیدہ رکھتے ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی چونکہ کام یہ کیا اور انہوں نے لوگوں تک حقیقی دین پہنچایا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ان پر تانے کسے جاتے ہیں اور سرے سے ان کو سید ہی تسلیم نہیں کیا جاتا۔ لیکن ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ جب حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم مانتے ہیں، ہر مہینے گیاری مناتے ہیں اور سال کے بعد بڑی گیاری مناتے ہیں، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی بات بھی کریں اور جو انہوں نے ہمارے لیے لکھا۔ اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب صرف اور صرف ہمارے جو خطباء حضرات ہیں ان کی شان بیان کریں گے، کرامت بھی بیان کریں گے، لیکن جو حقیقی طور پر ان کی تعلیمات تھی، جو انہوں نے اپنے وعظ و نصیحت کے اندر جو کچھ بیان کیا یا پھر اپنی کتابوں کے اندر جو کچھ لکھا، ہمارے خطباء چپ ہیں، بیان بھی کرتے۔ تو میں آج لایا ہوں ایک کتاب، یہ کتاب بذات خود حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی لکھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کتاب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خود لکھی، جس کا نام ہے اصول دین۔ کیا نام ہے؟ اصول دین۔ اصول دین۔ تو اس کتاب کے اندر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر باقی ہر چیز کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بھی بات کی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بات کی، حضور علیہ السلام کی شانوں کے بارے میں بھی بات کی، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جہاں پر مسلمانوں کے عقائد ہیں کہ مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، مسلمان کا عقیدہ رب کے بارے میں کیا ہو، رب کے رسول کے بارے میں کیا ہو، باقی تمام انبیاء کے بارے میں کیا ہو، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں کیا ہو، اور پھر اہل بیت کے بارے میں کیا ہو۔ تو اس کے اندر وہ سب موجود ہے، لیکن کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں۔ ہم نے داتا علی حجویری کا نام بھی لیا، ہم نے غوث اعظم کا نام بھی لیا، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کا نام بھی لیا، ان کے نام کی نیازیں بھی کھائیں، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ حضور غوث اعظم نے ہمیں تعلیم کس چیز کی دی، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بتایا کیا، دین کے بارے میں کیا بتایا، یا پھر حضور کی شانوں کے بارے میں انہوں نے کیا لکھا۔ تو اس کتاب کے اندر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو لکھا، آج ہم سب کے لیے وہ مشعل راہ ہے، اور وہ مشعل راہ آج اس دور میں اور خصوص بالخصوص ہمارے اس علاقے میں یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو غوثوی لنگر ہے، جو غوثیہ لنگر ہے، میں آپ کو کھلانا چاہتا ہوں، اور یہ آپ سننا اور پھر آپ اپنے ذہن میں لانا اور پھر آپ سوچنا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو غوث اعظم کا دیوانہ بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو قادری بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو گیلانی بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو جیلانی بھی کہتے ہیں، نسبت ان کی طرف کرتے ہیں، لیکن جو کچھ انہوں نے اپنی تعلیمات کے اندر ہمیں سبق دیا، جو کچھ انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس کو لے کر تم نے آگے چلنا ہے تو پھر کامیاب ہو سکو گے، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کون ایسا بندہ ہے جو ان کی تعلیمات سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ خاص معاملہ ہے کیونکہ علاقے کے پیش نظر، اور بندہ وہ ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی وہ ہوتا ہے کہ جیسا مرض ہو دوائی بھی وہ دے۔ اگر درد گھٹنوں میں ہو اور دوائی نزلے کی ملے تو وہ ڈاکٹر نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے اس امت میں حضور کی امت کے، حضور کے علم کے جو وارث ہیں، جن کے پاس علم ہے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ جہاں پر جن مسائل کی ضرورت ہے ان کو پورا کریں، کیونکہ انبیاء کے وارث علماء ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن میرے علماء یہ انبیاء والا کام کریں گے، یہاں پر جو برائی ہوگی برائی سے روکیں گے، جہاں پر کوئی اچھائی نہیں ہو رہی ہوگی وہاں پر اچھائی کا حکم دیں گے۔ لہٰذا اس وجہ سے ہر صاحب ممبر کا یہ حق بنتا ہے، ہر صاحب مصلی کا یہ حق بنتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس رب ذوالجلال نے جو علم عطا فرمایا ہے، جو اس کے پاس شہادت موجود ہے، تو وہ اس شہادت کو بتائے، لوگوں تک پہنچائے، علم لوگوں تک پہنچائے۔
پہنچائے، ورنہ قیامت والے دن گونگا شیطان بن کر اٹھایا جائے گا۔ اللہ معاف۔ تو لہذا آج ہمارے لیے ضروری ہے، اگر ہمارے پاس کسی بات کا علم ہے، کسی چیز کا علم ہے اور زمانے کو اس کی ضرورت ہے، ماحول کو ضرورت ہے، معاشرے کو ضرورت ہے، تو حضور علیہ السلام نے شروع سے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا کہ اگر بدعت ظاہر ہو جائے اور مختلف معاملات ظاہر ہو جائیں تو عالم کے لیے لازم ہے فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمَ عِلْمَهُ فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، کہ عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے۔ اگر اس نے اظہار نہ کیا تو فرمایا کہ وہ ایسا ہے کہ جس طرح اس نے رب الجلال کی نازل کردہ چیزوں کو چھپا لیا، جس نے علم کو چھپایا تو رب الجلال قیامت والے دن اس کو گونگا شیطان کر کے اٹھائے گا اور اس کی شیطان والی زبان بند ہوگی۔ تو اس وجہ سے ہم سب کا یہ فریضہ ہے، جو صاحب منبر ہے اس کا فریضہ ہے، جو صاحب مصلی ہے اس کا فریضہ ہے، یا جس کی جو ذمہ داری ہے، ہر بندہ اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے اس کے لیے فرض ہے کہ اپنی ذمہ داری کو نبھائے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری نبھا لی اور لکھ دیا، تو اب ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ جو انہوں نے جو کچھ لکھا ہم اس کو بیان تو کر سکیں نا، بے شک بے شک۔ گیارہویں والے کا نام تو لیتے ہیں لیکن ان کی تعلیمات کو اگر ہم اجاگر نہ کریں تو پھر کیسا ہم کھا کر حرام کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ چونکہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، طرح طرح کے لوگ سوشل میڈیا پر آتے ہیں، کوئی کسی اہل بیت کے خط کے بارے میں بک بک کرتا ہے، کوئی کسی صحابی کے بارے میں بک بک کرتا ہے، صحابہ کا لیبل لگا کر اہل بیت کے بارے میں دعوت کرتے ہیں اور صحابہ کا نام لے کر اپنے آپ کو صحابہ والا کہہ کر اہل بیت کے بارے میں بکواس کرتے ہیں۔ لہذا اہل سنت کا معیار کیا ہے؟ اہل سنت کی شروع سے یہ روش رہی ہے کہ وہ درمیانے راستے پر چلتے ہیں، کبھی بھی اہل بیت کو ان کی ذات کو ایسے نہیں مانتے، کبھی بھی صحابہ کو ان کی ذات کو ایسے نہیں مانتے، بلکہ جب بھی جس کو مانا ہے حضور کی ذات کو ایسے مانا ہے۔ لہذا اس وجہ سے ہم ہر چیز بیان کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بیان کریں۔ تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے ساتھ فرمایا وَاتَّفَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَىٰ وُجُوبِ الْكَفِّ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، فرمایا کہ کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ حضور کے جانے کے بعد، ظاہری سال کے بعد، ظاہری پردہ کر جانے کے بعد کچھ مسائل ایسے آئے کہ صحابہ کی آپس میں جنگیں بھی ہوئی، صحابہ کے آپس میں معاملات تھے، یقیناً تھے، لیکن فرمایا کہ اہل سنت کا یہ متفق علیہ مسلک ہے، اہل سنت کا متفق علیہ یہ موقف ہے۔ فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے کیا، صحابہ نے جو کچھ کیا، ان کی ذاتی وجہ سے نہیں کیا، بلکہ وہاں پر ایک کے پاس بھی دلیل تھی، دوسرے کے پاس بھی دلیل تھی، ایک کے پاس قرآن کی دلیل تھی، دوسرے کے پاس بھی قرآن کی دلیل تھی، اور یہ بیان کرنے کے لیے کئی گھنٹے درکار ہیں۔ انشاءاللہ جب موقع ملے تو ہم اس کو بھی بیان کریں گے۔ بہرحال غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل سنت کا یہ متفق علیہ مسلک ہے کہ صحابہ کے بارے میں آپس میں جو کچھ بھی ان کا ہوا، فرمایا کہ ان سے زبان کو بند رکھنا ہے، ان سے زبان کو بند رکھنا ہے، کبھی بھی ان کے بارے میں بکواس نہیں کرنی، کبھی بھی ان کے بارے میں تان نہیں کرنا۔ فرمایا کہ وَالْإِمْسَاكَ عَنْ مُصَابِهِمْ، ان کو برا کہنے سے اپنے آپ کو روکنا ہے، اور فرمایا کہ وَإِظْهَارِ فَضَائِلِهِمْ وَمَحَاسِنِهِمْ، ان کے فضائل کو ظاہر کرنا ہے اور ان کے محاسن کو ظاہر کرنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب الجلال نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر ان صحابہ کی شانوں کو بیان کیا، رب الجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شانوں کو بیان کیا، اور اگر رب الجلال کو پتہ بھی تھا لیکن اس کے باوجود بھی شان کو بیان کر دیا تو یہ تو پھر تانا رب الجلال پر جاتا ہے۔ اور اگر معاذ اللہ یہ کہا جائے کہ رب الجلال کو پہلے پتہ نہیں تھا، بعد میں صحابہ نے کیا کرنا ہے، تو پھر اس صورت میں رب الجلال کی طرف جہالت کی نسبت لازم آئے گی۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ جس رب نے جن صحابہ کی شانوں کو قرآن میں بیان کیا تو پتہ یہ چلا کہ ان کے جو آپس کے معاملات تھے اتنے حد تک نہیں تھے کہ معاذ اللہ کو کفر تک چلے جاتے، بلکہ رب الجلال کو علم تھا، لیکن اس کے باوجود رب الجلال نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ رب ان سے راضی ہوا تو رب سے راضی ہو گئے۔ اب رب الجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شانوں کو بیان کیا اور پھر قرآن نے جن شانوں کو بیان کیا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر ارشاد فرمایا کہ
اور ان کا مطلب کیا تھا؟ اور یہ مطلب وہ ہے کہ میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، کتنی بار میں نے یہ بیان کیا ہے۔ اب اسی کتاب کے حاشیہ کے اندر جو محشی ہیں انہوں نے لکھا کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی احکام قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ جو رب الجلال نے ارشاد فرمایا نا کہ والذین جاءوا من بعدہم، کہ وہ لوگ جو صحابہ کے بعد آئے، وہ لوگ جو مہاجرین کے بعد آئے، اور وہ لوگ جو انصار کے بعد آئے، ان کا کام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش جو ہم سے پہلے گزر گئے، اور ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کبھی بھی کینہ پیدا نہ کرنا، ان کے بارے میں کبھی بھی کینہ نہ پیدا کرنا۔ اب اس کے بعد حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو تابعین کے بعد قیامت تک جتنے بھی مسلمان ہیں سارے مراد ہیں۔ اور پھر یہاں پر ارشاد فرمایا کہ ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی 3 منازل ہیں، لوگوں کے 3 درجے ہیں، لوگوں کے 3 گروہ ہیں۔ ایک وہ گروہ کہ جنہوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف، مسلمانوں کے کتنے گروہ ہیں؟ 3 گروہ۔ فرمایا کہ ایک وہ گروہ جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور ایک وہ گروہ جنہوں نے آگے ان کی خدمت کی۔ ایک کو کہا جاتا ہے مہاجرین اور دوسرا کہا جاتا ہے ان کو انصار۔ اور فرمایا کہ جب 3 درجے ہیں، ایک مہاجرین کا اور دوسرا انصار کا اور تیسرا ہے والذین جاءوا من بعدہم، صحابہ کے بعد قیامت تک آنے والے سارے مسلمان۔ فرمایا کہ جب تو پہلے سے بھی نہیں ہو سکا، دوسرے سے بھی نہیں ہو سکا، نہ تو مہاجرین کے گروہ میں سے ہوا اور نہ تو انصار کے گروہ میں سے ہوا، تو تجھ پر لازم ہے کہ تو تیسرے گروہ میں سے بن۔ اور تیسرا گروہ کیا ہے؟ تیسرا گروہ یہ ہے کہ جن کے بارے میں رب فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدہم، جو انصار کے بعد آئے، جو مہاجرین کے بعد آئے، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ آ کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے رب ہمیں بخش، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہم سے پہلے جتنے بھی ایمان والے چلے گئے ان تمام کو بخش، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، اور ہمارے دل میں ان کے بارے میں کبھی بھی کوئی رنجش نہ کر، ہمارے دل میں کبھی بھی کوئی رنجش پیدا نہ کر۔ اب یہ تیسرا گروہ ہے۔ اب اس کے حوالے سے دوسرے بھی کئی مقامات پر بعض نے کہا کہ تو شمس ہو جا، کن شمسن، کہ تم سورج بن جاؤ، اگر سورج بننے کی طاقت نہیں رکھتی تو تم چاند بن جاؤ، اور فرمایا کہ اگر چاند بننے کی طاقت نہیں رہتی تو پھر تم ستارے بن جاؤ۔ سورج ہے مہاجرین اور چاند ہے انصار، اور اگر تم سے یہ نہیں ہو سکا اور تم بعد میں پیدا ہوئے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم کیا بن جاؤ؟ ایک روشن ستارہ۔ روشن ستارہ کون ہے؟ روشن ستارہ وہ ہے کہ جو چاند سے بھی روشنی لیتا ہے اور جو سورج سے بھی روشنی لیتا ہے۔ ستارے کا یہ کام نہیں کہ وہ سورج کے بارے میں بات کرے، چاند کا یہ کام نہیں کہ وہ سورج کے بارے میں کوئی بات کرے، اور ایک ستارے کا کام نہیں بنتا کہ جس سورج سے، جس چاند سے اس کو روشنی مل رہی ہے اس کے بارے میں کبھی بھی وہ لعن نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح اہل بیت کے گھرانے میں سے کتنے افراد ہیں جن کے بارے میں یہ آیا کہ حضرت امام حسین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ ما تقول فی عثمان، اے حضرت علی بن حسین آپ حضرت عثمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے اس وقت موقع پر ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں 3 دھڑوں کا بیان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ ایک پہلا انصار کا، پہلا مہاجرین کا، دوسرا انصار کا، اور تیسرا گروہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا۔ اب پہلا مہاجرین کا، دوسرا انصار کا، اور تیسرا گروہ جو ہے فرمایا کہ اگر تو ان میں سے نہ بنا تو تو مومن بھی نہیں ہے، تو مسلمان بھی نہیں ہے۔ لہذا ہم سب کے لیے لازم ہے ہم ان باتوں کو سمجھیں کہ جب ہمیں رب الجلال کے طرف سے یہ موقع نہ مل سکا کہ ہم مہاجر بن جائیں، ہمیں یہ موقع نہ مل سکا کہ ہم ان مہاجروں کی مدد کریں، ہم انصار بن جائیں، تو ہمارے پاس یہ تو موقع ہے نا کہ ہم تیسرے گروہ کے اندر آ جائیں۔ اور تیسرا گروہ کیا ہے؟ تیسرا گروہ یہ ہے کہ جب وہ آتا ہے، جب رب الجلال کی بارگاہ میں وہ عرض کرتے ہیں
تو یہ نہیں کہتے کہ فلاں صحابی یہ کر گیا، فلاں صحابی یہ کر گیا، اہل بیت کے فلاں فرد سے یہ غلطی ہو گئی، فلاں صحابی سے یہ غلطی ہو گئی، بلکہ محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور آپ کے اہل بیت کے افراد نے ارشاد فرمایا اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم تیسرے گروہ میں سے ہو تو رب ذوالجلال کے حکم پر عمل کرو، اور رب ذوالجلال کا حکم کیا ہے کہ تم اپنے لیے بھی معافی مانگو، ان کے لیے بھی معافی مانگو، اور کبھی بھی ان کے بارے میں کوئی تانا زنی نہ کرنا، کبھی بھی ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کرنا۔ اگر تم غلط بات کرو گے تو مسلمانوں کے 3 گروہ ہیں، تم تینوں سے نکل جاؤ گے، پہلے سے ہو نہیں سکے، دوسرے سے بھی نہیں ہو سکے، اب تیسرا تمہارے پاس موقع ہے اور آخری موقع ہے، اس گروہ سے بھی نہ ہوئے تو تم کسی کام کے نہیں رہو گے۔ لہذا یہ جو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب اصول دین کے اندر ہمارے جو اصول ہیں اہل سنت کے ان کو واضح کیا اور بتایا کہ مجھے ماننے والوں بعد میں میرے نام بھی لینا، میرے نام کا لنگر بھی کھانا، لیکن یہ نہیں ہے کہ میری جو علمی سوال ہے اس کو بھول جانا، بلکہ ہر چیز کو مد نظر رکھنا۔ یقیناً آج ہم مانتے ہیں یاری کا لنگر کھاتے نا، یاری کا لنگر کھاتے ہو، سارے کھاتے ہو نا، اسے تو متعارف تو کوئی نہیں، لہٰذا جب یاری کا لنگر کھاتے ہیں، 11ویں والے پیر کا نام لیتے ہیں، جو کچھ انہوں نے ارشاد فرمایا اس سے ہم اعراض نہیں کر سکتے، اس سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ مزید اس کے علاوہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو اپنی زبانوں کو لگام دو۔ لگام دینے سے مراد یہ ہے کہ شان بیان کرو، فضائل بیان کرو، لیکن ان کے بارے میں کبھی بھی تانا زنی نہ کرنا، کبھی بھی ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کر دینا۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حدیث میں فرمایا کہ طوبی لمن رآنی ولمن رآنی من رآنی، فرمایا کہ اس بندے کے لیے بھی خوشخبری ہے، وہ بندہ بھی بڑا خوش نصیب ہے کہ جس نے مجھے دیکھا، اور فرمایا کہ وہ بندہ بھی بڑا خوش نصیب ہے جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا، اور فرمایا کہ وہ بندہ بھی بڑا خوش نصیب ہے جس نے میرے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا۔ سبحان اللہ، جس نے مجھے دیکھا وہ بھی بڑا قسمت والا، جس نے میرے صحابی کو دیکھا وہ بھی قسمت والا، اور جس نے میرے تابعی کو دیکھا وہ بھی بڑے قسمت والا۔ اور ایک اور بات پر ارشاد فرمایا ان اللہ اختارنی واختار بی اصحابی، کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوبیت کے مقام پر رب ذوالجلال نے جب اپنا محبوب بنانا تھا تو مجھے چنا، اور میرے محبوب بھی رب ذوالجلال نے خود چنے، میرے یار بھی رب ذوالجلال نے خود چنے۔ فرمایا کہ رب ذوالجلال نے کچھ کو میرا داماد بنایا، کچھ کو میرا سسر بنایا، فرمایا کہ پھر وَإِنَّهُ سَيَأْتِي آخِرُ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَنْقُصُونَهُمْ، فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک قوم ایسی آئے گی يَنْقُصُونَهُمْ، جو ان کی شانوں کو گھٹا کر بیان کرے گی۔ فرمایا کہ میرے صحابہ کو رب نے بہت شان عطا فرمائی ہے، ان صحابہ کو میں نے نہیں چنا، ان صحابہ کو میں نے کون فرما رہے؟ جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب نے مجھے اپنا محبوب بنایا اور میرے یار بھی خود چنے، میرے داماد بھی خود چنے، اور میرے سسر بھی خود چنے۔ فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک قوم ایسی بھی آئے گی جو ان کی شانوں کو گھٹا کر بیان کرے گی۔ فرمایا کہ الا فلا تؤاخروہم، الا فلا تشارکوہم، الا فلا تناکحوہم، الا فلا تصلوا معہم ولا تصلوا علیہم حلت اللعنۃ علیہم۔ فرمایا کہ خبردار جب ایسی قوم آئے تو فرمایا کہ نہ تو ان کے ساتھ تم نے کھانا ہے، اب یہ باتیں آپ کو کڑوی لگیں گی، یقیناً لگے گی، یقیناً لگیں گی، لیکن یہ فریضہ اگر میں آپ تک نہ پہنچاؤں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے نہ لکھا ہو یا حضور کے فرمان کے مطابق یہ باتیں نہ ہوں تو پھر تو میں مجرم ہوں۔ لیکن جب رب کا رسول بھی کچھ اور کہتا ہو اور پھر اس کے بعد 14 صدیوں کے ہمارے محدثین اور کرام اہل سنت کے امام کچھ کہتے ہوں تو ہمارا حق نہیں بنتا اس منہج سے ہم پھر کر کسی اور کی طرف چلے جائیں۔ رب کا فرمان کچھ کہتا ہو، رسول کا فرمان کچھ کہتا ہو تو ہمارے لیے یہ حق نہیں بنتا کہ ہم ان کی پیروی کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے چلنا شروع کر دیں۔
لہذا حضور کا یہ فرمان ہے، حضور نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ کی شان کو بڑھائے گا، اہل بیت کی شان کو بڑھائے گا، تو نہ تو تم نے ان کے ساتھ کھانا ہے، نہ تم نے ان کے ساتھ پینا ہے، الا فلا تناکحوہم۔ اب چونکہ معاشرہ ایسا ہے، یہ بات کرتے وقت ہر بندہ یہ سوچتا ہے، لیکن یقینی طور پر دین کا حق یہ ہے کہ آپ تک پہنچایا جائے۔ تبلیغ دین اس وقت مکمل نہیں ہوتی اس وقت تک کہ جب بندہ سارا کا سارا دین جو کچھ بندے کے سینے میں ہے بندہ لوگوں تک پہنچانا دے۔ اور اگر آج میں آپ تک یہ نہ پہنچاؤں تو قیامت والے دن مجھے گونگا شیطان بن کر اٹھایا جائے گا، گونگا شیطان بننا پڑے گا۔ لیکن آج دنیا میں رہتے ہوئے اگر یہ بیان کرتے ہوئے کسی کی اگرچہ شرافت کے اندر فرق آ جائے، کسی کی سیادت کے اندر اگرچہ فرق آتا ہے، عزت اگرچہ گھٹتی ہے گھٹ جائے، لیکن قیامت والے دن رب کے ہاں سرخرو ہونا ضروری ہے۔ لہذا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، غوث اعظم کو بھی آپ مانتے ہیں نا، اور انہوں نے لکھا کس کا فرمان؟ اپنے نانا کا فرمان۔ کون؟ انبیاء کے سردار، خاتم النبیین، خاتم المعصومین۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے صحابہ کی شان کو بڑھاتا ہے، نہ تم نے ان کے ساتھ کھانا ہے نہ پینا ہے، اور نہ ان کے ساتھ تم نے نکاح کرنا ہے، آپس میں رشتے داریاں بھی نہیں جوڑنی، اور فرمایا کہ ان کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھنی، ان پر بھی نماز نہیں پڑھنی، نہ تو ان کے ساتھ تم اکٹھے ہو سکتے ہو جماعت میں، اور نہ ان کا نماز جنازہ پڑھ سکتے ہو۔ حلت اللعنۃ علیہم۔ فرمایا کہ جو بندے میرے صحابہ کے بارے میں بکواس کریں، جن کی شان کو میرا رب بیان فرماتا ہے، اصل میں یہ سارے مسائل کیوں ہیں؟ کھانا پینا منع کیوں ہے؟ نکاح کرنا منع کیوں ہے؟ کوئی ان کی ذات کی وجہ سے نہیں، بلکہ جن کو رب ذوالجلال نے خود چن لیا، جن سے رب ذوالجلال خود راضی ہو گیا، تو ان کے بارے میں اگر دل کے اندر کوئی ہمارے خدشہ رہ گیا، ہمارے دل کے اندر اگر کینہ رہ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب ذوالجلال کو پتہ نہیں تھا کہ کن بندوں کو رب ذوالجلال چن رہا ہے۔ معاذ اللہ، رب ذوالجلال کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کن کے ساتھ راضی ہو رہا ہے۔ تو اگر ہم دل کے ساتھ دل میں کینہ رکھتے ہیں تو پھر بالواسطہ یہ تان جاتا ہے رب ذوالجلال پر کہ معاذ اللہ رب ذوالجلال کو پتہ ہی نہیں تھا کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے صحابہ وہ بنائے کہ جن کے معاذ اللہ وہ کام ہے جن کی نسبت خام کا لوگوں نے کر دیا صحابہ کی طرف۔ لہذا اس وجہ سے لعنت ان پر حلال ہے۔ اس کی وجہ صحابہ اپنی ان کی ذات نہیں، صحابہ کا اپنا کنبہ نہیں، ان کا اپنا خاندان نہیں، بلکہ جن کو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے لیے چنا ہے۔ تو جب محبوب کے گستاخوں کو رب ذوالجلال پسند نہیں کرتا تو رب کے محبوب کے گستاخوں کو بھی رب ذوالجلال پسند نہیں فرماتا۔ لہذا اس وجہ سے ہم سب کے لیے ضروری ہے یہ کتاب اصول الدین۔ میں ایک تو اس وجہ سے لایا تھا تاکہ ایک تو آپ کو زیارت ہو جائے، کیونکہ اکثر لوگ ان چیزوں کو نہیں جانتے اور نہ ہی کسی نے آپ کو بتایا ہوگا۔ یہ میں حدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے میں یہ کتاب لکھا رہا ہوں، اور یہ یقیناً آپ اس کی زیارت بھی کریں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ہستی نے لکھا ہے اور اس میں لکھا کیا ہے اور اہل سنت کے لیے ضروری کیا ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے، رب ذوالجلال کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، رب ذوالجلال کے لیے توحید کا اقرار کرتے ہیں، اور محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رب ذوالجلال نے جن اولیاء کو رب ذوالجلال نے شان عطا فرمائی ہم ان کا نام لیتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں ان کی تعلیمات بھی ہونی چاہیے۔ جو کچھ انہوں نے ہمارے لیے اصول و ضوابط قائم کیے، جو کچھ انہوں نے ہمارے لیے بیان کیا، ہم سب کو لازم ہے کہ ہم اس کو اپنائیں، اپنی زندگی کا شعار بنائیں، اور جب ہمارے سامنے بیان کیا جائے تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی نیا مولوی ہے، یہ کوئی نئی بات آ گئی،